الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى حال محمد وعلى قال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى عيال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى هنين بدر محمد وعلى ظهر أسر فجر محمد وعلى حسن حسين محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بیس کم کرو مڈ اور شاپ بڑھائیں ٹھیک ہے اور ای کو درمیانہ رکھیں درود و سلام بآواز بلند مل کر تمام حضرات پیش کیجئے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، اور دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، سبحان اللہ، ذرا آواز ہے، دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، وہ مرد حق حیدر ثانی حسین ہے، وہ مرد حق حیدر ثانی حسین ہے۔ میں ان لوگوں کو دعا دے رہا ہوں جو اس محفل میں دور بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، میری دعائیں اس بابرکت موقع پہ، اللہ تمہیں حسین کے حرم کی زیارت عطا فرمائے۔ اندر آ کے بیٹھو، میں اور بہت ساری دعائیں دینے والا ہوں۔ حسین کا حرم اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دعا میں شامل ہو جائیں، 2 قدم بڑھا لیں، جس نے حسین کا حرم دیکھ لیا سمجھو اس نے حسین دیکھ لیا۔ ایک ایک قدم آگے بڑھائیں، پیچھے جگہ دیں، محفل کو محفل کا رنگ دیجئے۔ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے، اتنی بڑی دعا میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، قریب ہو کے متوجہ ہو کے گپ شپ میں نہ بیٹھیں، ذکر حسین میں بیٹھیں، یہ نجات کا بخشش کا بہت بڑا سامان ہے، اور اس سے بڑا پھر کوئی اور سامان نہیں ہے۔ سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، سبحان اللہ، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت، میری ٹوپی پہ دیکھ کے آپ پڑھ لیں، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، نافع نبن سبت پیمبر کے سامنے، سبت کہتے ہیں نواسے رسول، نافع نبن سبت پیمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط ہے سمندر کے سامنے،
ذوق پیدا کیجئے تاکہ میں کچھ آدھا گھنٹہ کہہ سکوں آپ کے سامنے۔ قطرے کی کیا بساط ہے سمندر کے سامنے، اور منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا، منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا، ٹھہرا نہ ان کے روئے منور کے سامنے، ٹھہرا نہ ان کے روئے منور کے سامنے، دیکھا حسین کو تو زہرا پکار اٹھی، دیکھا حسین کو تو زہرا پکار اٹھی، کانٹے بچھے ہوئے ہیں میرے گلے تر کے سامنے، کانٹے بچھے ہوئے ہیں میرے گلے تر کے سامنے۔ اور شعر دیکھیے، اصغر کی تشنگی صدا دے رہی ہے آج، اصغر کی تشنگی صدا دے رہی ہے آج، ارے کل کیا پیو گے ساقیے کوثر کے سامنے۔ اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، ارے کل کیا پیو گے ساقیے کوثر کے سامنے۔ اور مرتے ہیں کس طرح لوگ زہرا کے چاند پر، بہت بڑا شعر ہے، سبحان اللہ۔ مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کے یوں کہے، عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کے یوں کہے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے۔ اور لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، گھبرائی نہیں تو ستمگر کے سامنے۔ اور شعر دیکھیے، بہت بڑا شعر، کہ کھلبلی مچ گئی تعداد یاد ہے کتنے؟ 72۔ کتنے؟ اب یہ شعر آپ پورا کریں گے، آخری ردیف ہے کہ سامنے، یہ آپ نے پورا کرنا ہے، مجھے پتہ چلے کتنا ذوق ہے آپ کا۔ کھلبلی مچ گئی معطل ہوئے حواس، سٹھیا گئی فوج 72 کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ سٹھیا گئی صدا دے رہی ہے، اصغر کی تشنگی صدا دے رہی ہے آج، اصغر کی تشنگی صدا دے رہی ہے آج، ارے کل کیا پیو گے ساقیے کوثر کے سامنے، ارے کل کیا پیو گے، ارے کل کیا پیو گے ساقیے کوثر کے سامنے۔ بیعت طلب کو یوں کھڑے تھے حسین کے سامنے دشمن، بیعت طلب کو یوں کھڑے تھے حسین کے سامنے دشمن، جیسے مفلس کھڑے ہوں تونگر کے سامنے۔ مقطع دیکھیے نصیر ملت کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خالی جاتا نہیں کوئی در حسین سے، خالی جاتا نہیں کوئی در حسین سے، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ تو
مسجد کی صفوں سے تو مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے تو مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدے میں ملے گی، توحید تجھے حسین کے سجدے میں ملے گی۔ بعد از حمد و صلات میرے واجب الاحترام معزز شخصیات، تمام عاشقان رسول، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں حسینی مسلمان بنایا۔ ہمیں حسینی مسلمان بنایا، فرش دل بچھا کے نماز ظہر سے، کئی چیزوں سے بچ کے آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق رب لم یزل آپ کی حاضری میری حاضری کو قبول فرمائے۔ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ قل لا اسألکم، محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے قرابت داروں کی مودت کے، سوائے قرابت داروں کی مودت کے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کا، اٹھنے کا، جینے کا، مرنے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا شعور دیا، تمہیں ماں کی، باپ کی عظمت بتائی۔ تم روٹی پاؤں رکھ کے توڑتے تھے، میں نے تمہیں روٹی توڑنا تک سکھایا ہے۔ تم پانی ایسے پیتے تھے جیسے جانور تالاب میں منہ ڈال کے پیتا ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا پانی تیرے ہاتھ سے 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پیا کر، یہ میں نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، تمہیں جینا مرنا سب سکھا دیا۔ اس پر بھی میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، بس تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو، پیار کرو، ٹوٹ کر پیار کرو۔ محبت نہیں مانگی گئی، محبت نہیں مانگی گئی، مودت مانگی گئی ہے۔ مودت کا حکم ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں؟ محبتیں کبھی نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ غور سے توجہ سے سنیے گا، محبتیں باپ بیٹے میں محبت ہوتی ہے، ایک وقت میں نفرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، استاد شاگرد کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا محبت نہیں چاہیے، محبت نہیں چاہیے، مودت چاہیے۔ آقا یہ مودت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مودت کبھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی، مودت پیار ہی رہتا ہے۔ اور آسان لفظوں میں سننا چاہتے ہیں تو مودت کا مفہوم یہ ہے جیسے مچھلی صرف پانی میں رہ کے زندہ رہتی ہے، آپ اسے شہد میں ڈال دیں مر جائے گی، دودھ میں ڈال دیں مر جائے گی، کسی مشروب میں ڈال دیں مر جائے گی، صرف پانی میں زندہ رہے گی۔ فرمایا زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں کی مودت میں رہو گے تو زندہ رہو گے، ورنہ مر جاؤ گے۔ مردہ صرف کفن میں لپٹے ہوئے بندے کو نہیں کہتے، جس کے دل میں حسین نہ ہو وہ بھی مردہ ہی ہوا۔ جس میں حسین نہ ہو، میں 4 مصرے روانہ کر رہا ہوں، آپ بیدار ہو کے سبحان اللہ کہیں۔ حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل، حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل۔ شعر دیکھیے، حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل، حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے، حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے۔ 1000 بار ہزاروں یزیدی مر بھی گئے،
بتا رہی ہے یہ محفل کے حسین زندہ ہے، بتا رہی ہے یہ محفل کے حسین، بولیے بتا رہی ہے یہ محفل کے حسین زندہ ہے، بتا رہی ہے یہ محفل کے حسین زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے قرابت دار اس سے قریب کوئی نہیں ہے، میرے کاندھوں پہ دیکھ لو کون چڑھے ہوئے ہیں۔ میرے کاندھوں پہ دیکھو کون سوار ہے۔ حسن و حسین حضور کی گود میں بھی کھیلا کرتے تھے، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کون سا دن ہے بولیے؟ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حضور سید عالم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مسجد نبوی شریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین قمرین شمسین کی، اب اس میں بھی نہ بول سکو تو سبحان اللہ۔ آپ کے بچوں کی تعریف ہو یار، خوش ہوتے ہو، حضور کے شہزادوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور آپ شہزادگان رسول اللہ باہر سے اندر تشریف لائے، اور چھوٹی ننھی عمر ہے، دروازے کی چوکھٹ پہ گرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میرے آقا و مولا سے دیکھا میں گیا، حضور نے منبر چھوڑ دیا اور پیچھے تشریف لے کے آ گئے۔ حضور نے منبر چھوڑ دیا، اور میرے آقا و مولا نے دونوں شہزادوں کو، توجہ کیجیے اہل اسٹیج اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے باوقار اور باذوق لوگ، میرے آقا و مولا نے دونوں شہزادوں کو لیا، اور لینے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا۔ میرا سوال ہے پورے باشعور مجمع سے، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، پر محبتوں کے کوئی پیمانے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا آپ کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بندہ نہیں بیٹھا تھا کہ حضور اسے کہتے کہ میرے یہ بچے آ رہے ہیں۔ آج بھی کوئی اچھی تقریر کرنے والا بندہ ہو تو اس کے مسجد کے اندر بھی خطیب سے پہلے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا خطیب ہو تو لوگ پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کے سامنے کوئی بیٹھا نہیں تھا؟ حضور کے سامنے تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ میں کیسے آگے بڑھوں سبحان اللہ کہے بغیر؟ ابو بکر و عمر و عثمان جیسے، اور اس مسجد شریف کے اندر لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں، اور اس علاقے کی مسجدوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے جمعے کے دن آتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں اس خطیب محشر کے خطاب کا عالم آپ کو بتاؤں کہ لوگ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے بدھ کے دن ہی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ عالم تھا حضور کی خطابت کا اور حضور کے روئے جانا کا کہ بدھ کے دن سے لوگ ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ ابھی آئیں گے جمعے والے، اور ہم جمعے والے کی زیارت بھی کریں گے اور جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے کوئی بیٹھا نہیں ہوگا جب ہی حضور نے منبر چھوڑا۔ نہیں، حضور نے منبر چھوڑا اس لیے کہ حسنین کی محبت ہی تڑپا گئی تھی حضور کو، اور اٹھا کے لائے۔ اور توجہ کیجئے گا، میں اس کا پابند ہوں، آپ کے محلے کی ساری مسجدوں کے مولوی، آپ کے پاکستان کے سارے مولوی، دنیا عرب کے سارے مولوی اس بات کے پابند ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کیا مولوی صاحب تھک گئے ہیں؟ آپ گھنٹہ تراویح پڑھا لیتے ہیں، شبینہ بھی آپ پڑھا لیتے ہیں، آپ 2 گھنٹے کھڑے بھی رہتے ہیں، خطبہ تو 5 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، 3 منٹ، تو کیا آپ تھک کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ نے پانی پینا ہے جو پیاس لگی ہے؟ نہیں، پانی بھی نہیں پینا ہے، پیاس بھی نہیں لگی ہے، ٹانگوں میں درد بھی نہیں ہے، اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی ہے، اور کوئی بات بھی نہیں ہے، تو حضرت جلدی کیجئے، آج جماعت جمعہ لیٹ ہو رہی ہے،
مہربانی کریں نا، آج تو بیچ کا بیٹھنا چھوڑ دیجئے، آج تو ایک ہی میں نمٹا دیجئے، لیکن کوئی مولوی ایسا نہیں کر سکتا، دنیا اس کی جان کو آ جائے گی۔ آپ نے دوسرا خطبہ تو پڑھا نہیں، دوسرا خطبے پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ ممکن ہے اس نے دونوں جوڑ کے پڑھ دیے ہو، لیکن پھر بھی آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں جی آپ بیچ میں بیٹھے تو نہیں ہیں، ذرا پوچھئے تو صحیح یہ بیٹھنا ہے کیا؟ یہ بیٹھنا اس دن شروع ہوا تھا جب رسول اللہ اپنے شہزادوں کو لے کے آئے تھے۔ حضور بیٹھے، یا رسول اللہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا میں انہیں تھوڑا سا پیار کر لوں۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار جانے جانا ایک طرف حسن کو بٹھایا اور دوسری طرف حسین کو بٹھایا، خطبہ رکا ہوا ہے، خطبہ جمعہ رکا ہوا ہے، کس کی وجہ سے؟ حسنین کی وجہ سے۔ حسنین کے دو نین پہ 100 نین قربان۔ خطبہ رکا ہوا ہے، اور مزے کی بات ہے کسی نے حضور سے کہا بھی نہیں یا رسول اللہ بچوں کو تو کم از کم آپ سمجھا کے آیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور سے حیا ہوگی کسی کو، مولا علی تو ساتھ کے تھے نا، کسی نے علی سے بھی نہیں کہا علی یار نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، نماز خطبہ ڈسٹرب ہوتا ہے، علی ان کو تو گھر میں تھوڑا سمجھا کے آیا کرے۔ نہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، رو رو کے سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، رو رو کے سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ میرے نوجوانوں ہم تمہیں یوں ہی منع نہیں کرتے دائیں بائیں جانے سے، اس لیے تمہیں منع کرتے ہیں کہ تم ایسی جگہ جاؤ گے جنہیں پنجتن کا گھرانہ بھی نہیں ملا ہے، تو نمازیں کہاں سے؟ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے سے اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا۔ بیدم یہی 5 تو ہے مقصود کائنات، ہے نفیس عالم، بیدم یہی 5 تو ہے۔ سبحان اللہ۔ بیدم یہی 5 تو ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بیدم یہی 5 تو ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، میرے آقا و مولا حضور سرور کائنات کے شہزادے، ہاں ہاں قربان جائیں ذرا سبحان اللہ، باوازیں بلند کہیے، سب جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔
حلب کے شہر سے ایک میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں شہر مدینہ میں آئے. توجہ, شہر مدینہ میں آئے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا ہمیں بتائیے کہ ہمارے مقدر پہ اولاد ہے یا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے. وہ دونوں میاں بیوی باہر مایوس ہو کے نکلے. راستے میں مدینے کی گلی میں حسنین کریمین دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. اور کھیل کون سا اگر آپ کو یاد آ جائے تو ریت کے اوپر کھیل رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ریت کے اوپر چھوٹے بچے گھر بنا رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی روتے ہوئے جا رہے ہیں. دونوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کیوں روتے ہوئے جا رہے ہیں. کہنے لگے مایوس ہو کے جا رہے ہیں. پوچھا کیوں مایوس ہو کے. کہنے لگے کہ اولاد کے لیے آئے تھے. کہا پھر کیا ہوا. کہا پوچھا تو بتایا اولاد نہیں ہے. شہزادگان رسول کہنے لگے تمہیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں, تمہیں مانگنے کا, ورنہ اس در سے تو کبھی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. آپ اٹھا کے بولے نعرے سبحان اللہ. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالق. فرمایا تمہیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا. تم نے مانگا ہی نہیں, پوچھ کے جا رہے ہو. کہنے لگے بس کیا کریں. انہوں نے پوچھا بچوں تم کیا کر رہے ہو. بچے کہتے ہیں کہ ہم گھر بنا رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں مستری ہوں پیشے کا, میں آپ کو گھر بنا کے دیتا ہوں. اس نے بڑے اچھے اچھے ریت کے گھر بنا کے دے دیے. جب بنا کے دے دیے جانے لگا. کہنے لگا میری مزدوری. میری مزدوری بھی مجھے عنایت کیجیے, مجھے مزدوری دیجیے. آپ نے فرمایا بولو کیا مزدوری چاہتے ہو. کہو مزدوری ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہمیں اولاد مل جائے. میں آگے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ہوا کیا ہے. مزدوری میں کیا چاہیے, اولاد چاہیے. شہزادہ امام علی مقام شبیہ مصطفیٰ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جا ایک بیٹا دے دیا. ادھر بھائی بڑے نے کہا ایک بیٹا دے دیو. شہید کربلا امام حسین فرماتے ہیں جا ایک میں نے بھی دے دیا تجھے, جا لے جا. حسن بولے جا تیسرا میں نے دے دیا, جا لے جا. حسین بولے جا چوتھا میں نے دے دیا تجھے, جا لے جا. حسن بولے پانچواں لے میں تجھے دے رہا ہوں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنے ملے. حسین بولے چھٹا میں نے دے دیا, جا لے جا. تم تو شرک کے فتووں سے نکلو گے تو ملے گا تمہیں. مجھ سے پوچھو مجھے کیا دیا ہے انہوں نے.
ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حسن پاک نے کہا جہاں ساتواں میں نے دے دیا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہو تم کوئی عام بندے معلوم نہیں ہوتے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ اس نے کہا مجھے تم کوئی عام بچے نہیں لگتے، مجھے لگتا ہے کہ تم تقدیر کے وارث ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا و مولا کے غلاموں، بس جی میں شہادت پڑھ کے تھوڑی سی پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میدان کرب و بلا ہے، میدان کرب و بلا ہے، اور سیدہ ثانی زہرا نائب زہرا کی مامدہ تڑپ اٹھی، سکینہ کے ہونٹ خشک نہیں دیکھے گئے، سکینہ کے ہونٹ خشک نہیں دیکھے گئے۔ جناب سیدنا حضرت عباس علمدار کے خیمے میں تشریف لے کے گئی، فرمانے لگی بھائی عباس تیری بھتیجی کتنی پیاسی ہے، جا کم از کم پانی لے کے آ جاؤ۔ آپ نے سکینہ کو ساتھ لیا اور ایک ہاتھ میں مشک اٹھائی اور امام علی مقام کے خیمے میں تشریف لے کے گئے اور جا کے عرض کی کہ میرے آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں پانی لے کے آؤں۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا عباس میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا ہوں، میں نے اکبر کا لاشا تڑپتے ہوئے دیکھا، میں نے آنا محمد کی لاشیں دیکھی، اب عباس تیری لاش مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب حضرت عباس نے سیدہ سکینہ کو سامنے کیا اور عرض کی کہ میرے غریب نواز آپ سے میری لاش نہیں دیکھی جاتی اور مجھ سے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دی عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے مشق لے کے جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا امام علی مقام پوچھتے ہیں عباس مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی میرے غریب نواز جو بھی گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا، میں کم از کم جی بھر کے آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ اللہ۔ جناب عباس دریا کے کنارے پہنچے، علی کا لال جب پہنچا یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور یزید محاصرہ توڑ کے فرار ہو گئے۔ کہنے لگے علی کا لال آ رہا ہے، بچو اس کی ہیبت سے۔ آپ نے مشکیزہ پانی کا بھرا اور پانی کا بھر کے آپ وہ مشکیزہ لے کے آ رہے ہیں۔ ظالموں نے آپ کے ایک بازو پہ خنجر مارا، آپ کا بازو قلم ہو گیا، دوسرے بازو سے مشک پکڑی، دوسرا بھی قلم ہو گیا، پھر اپنے منہ سے آپ نے مشکیزہ پکڑا، ظالموں نے اس میں تیر مار کے پانی ضائع کر دیا۔ پھر آپ کو 360 تیر لگے، علی کا لال پھر بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ حسین پاک باہر تشریف لے کے آئے۔ سنیے، آپ نے حضرت عباس کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا اور محبت کی اور
فرمانے لگے میرے بھائی عباس، جی میرے آقا میرے غریب نواز، عباس میری ایک بات تو پوری کر کے جاؤ۔ جی میرے آقا میرے سر کے تاج بتائیے، حکم کیجیے۔ حضرت حسین پاک فرماتے ہیں زندگی بھر تو مجھے آقا اور سردار کہتا رہا، آج ایک بار تو مجھے بھائی کہہ کے پکار کے، آج ایک بار تو بھائی کہہ۔ جناب عباس میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، آپ دعا کریں میں پڑھ سکوں۔ میں آپ کی کیفیت بھی محسوس کر رہا ہوں، پر میری کیفیت آپ محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ صرف یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں کربلا میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار تو مجھے بھائی کہہ کے دنیا سے جا، تو میرا بھائی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہاں میرے آقا بات یہ ہے کہ میرے باپ کا نام بھی علی ہے، آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، لیکن میری ماں اور ہے، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ جب میری ماں آپ کی ماں کے برابر نہیں ہو سکتی تو میں کیسے آپ کے برابر ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، میرے آقا امام علی مقام، میں کیا کیا بیان کروں۔ جب آپ میدان کربلا میں جانے لگے، اللہ اکبر، اپنی بہن سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ فرماتے ہیں زینب میرے امتحان ختم ہو چکے، اب شام کو تیرے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر شام کو کیا ہوا؟ بس میں حوصلہ نہیں رکھتا ہوں اس سے آگے پڑھنے، میرا حوصلہ نہیں ہے۔ میرا حوصلہ نہیں ہے، میرا نسبی تعلق بھی اس خاندان سے ایک نفیس سا تعلق ہے، میرا ذات علی سے، اولاد علی ہوں اور غلام علی ہوں۔ بس حوصلہ جواب دے گیا۔ پہلے کربلا دیکھا تھا، اب شام کا بازار بھی دیکھا، اب زینب کا حرم بھی دیکھا ہے، اب زین العابدین کی مصلی گاہ نفل بھی دیکھی ہے، اب صرف منقبت پڑھ سکتے ہو۔ رات بھی میں تھوڑی سی دیر پڑھ سکا، بس منقبت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ درود پاک۔ میرا اللہ جانتا ہے، یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ کے آنسو رہ گا نہیں جائیں گے، یہ صرف محبت کے آنسو ہیں اور مودت کے آنسو ہیں۔ حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتے، زباں پر کربلا کی داستان لائے نہیں جاتے، زباں پر کربلا
کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کے، سورج غروب ہو چکا ہے، اور زینب کے تو کتنے سورج غروب ہو گئے۔ اداسی چھا رہی ہے شام غریباں کے، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتے، سیدہ سکینہ کی بالیاں نوچی گئی اور تماچے مارے گئے، اور بیٹیوں والوں بیٹھے ہو، تمہاری بیٹی کے منہ پہ تماچا مارے تمہیں کیا لگے گا؟ گلستان رسول کی شہزادیوں اور کلیوں کی بالیاں کھینچی گئی، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائے نہیں جاتی، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، حاکم وقت بھی طواف کر رہا ہے اور لوگ اسے جگہ نہیں دے رہے، اور اتنے میں شہزادہ رسول امام زین العابدین تشریف لے کے آ گئے، اور لوگوں نے کہا ہٹو 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 ہٹو، شہزادہ رسول تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے کسی نے جگہ نہیں دی۔ تو دنیا نے کہا تم صرف اس وقت کے بادشاہ ہو، یہ ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر۔ شعر دیکھیے، دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ عابد بیمار ہے، بخار کا وزن بھی ہے، اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھ میں زنجیریں ہیں، اور 95 دن میں یہ سفر طے ہوا ہے شام تک کا۔ کتنے؟ 95 دن۔ اور قافلہ کہنے والا کہتا تھا تیز چلو، اور سیدہ زینب فرماتی تھی ظالم دیکھ تو صحیح
بیمار بھی ہے اور بیڑیاں بھی ہیں پیر میں. اس لیے فرمایا کہ درندے بھی نہیں مارتے کسی کو، وہ بھی اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے. عداوت دشمنی کی بھی یاد، عورتوں اور بچوں کو جنگ میں نہیں مارا جاتا. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی.